بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایک خوبصورت قول ہے، محاورہ ہے کہ اگر آپ حملے میں بچ بھی جاتے ہیں، زندہ رہ جاتے ہیں، تو جب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ حملہ آور جس نے آپ پہ حملہ کیا وہ کون ہے، تو اسے جان کر، اسے پہچان کر آپ اندر سے مر جاتے ہیں۔ یہ ہماری زندگی کا ایک تجربہ ہے، ایکسپیرینس ہے۔ وہ یہ ہے کہ اگر وہ شخص کے جس پر ہمیں بہت اعتماد ہے اور ہم اس پر بڑا اعتبار کرتے ہیں، ہمیں جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہماری ناکامی میں یا ہمیں نقصان پہنچانے میں اس کا بھی ہاتھ شامل ہے، تو یہ وہ موقع ہوتا ہے کہ انسان ہر طرح کا زخم، ہر طرح کی تکلیف اور ہر طرح کا دکھ اور نقصان اٹھا سکتا ہے۔ لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ میری پیٹھ میں چھرا گھونپنے والا وہ شخص ہے کہ جو میرے دوست ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور وہ میرا دوست تھا۔ ہماری زندگی میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ اسی سے ڈسے جاتے ہیں کہ جس پر ہمیں اعتبار ہوتا ہے اور جس پہ ہم آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں۔ لیکن انسان اپنی زندگی میں ہمیشہ دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھانے کے بجائے خود نت نئے تجربے کرنا چاہتا ہے، اور جب وہ تجربے کر کے اپنی زندگی کے کئی سال اس میں خرچ کرتا ہے، تو پھر جب جو اس کو تجربہ حاصل ہوتا ہے، اس تجربے کا خلاصہ یہی ہوتا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ مجھے پہلے سے ہی دوسروں کے تجربوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ میں اپنی زندگی کے ان قیمتی سالوں کو ضائع نہ کرتا اور اپنی زندگی کو وہاں سے شروع کرتا جہاں پہ ان کے تجربوں کا اختتام ہوا تھا۔ اس میں ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان آنکھیں بند کر کے فقط دوسروں کے تجربے سے فائدہ اٹھائے، بلکہ اپنے حالات، اپنے زمانے اور اپنے ماحول کے مطابق ان تجربوں میں ترمیم بھی کی جا سکتی ہے، ان میں تبدیلی بھی کی جا سکتی ہے، اور نئے ایکسپوجر کے ساتھ اور نئی سوچ کے ساتھ آگے بھی بڑھا جا سکتا ہے۔ لیکن انسان کی سب سے بڑی کمزوری اور انسان کا سب سے بڑا نقص یہی ہے کہ جب انسان چھوٹا ہوتا ہے تو وہ اپنے بڑوں کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتا، اور جب بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ چھوٹے اس کی زندگی کے ہر پہلو سے، یعنی روشن، تاریک، فائدہ مند اور نقصان دہ ہر پہلو سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن وہ بچے بھی اس کے تجربے سے فائدہ نہیں اٹھاتے کہ جب تک کہ وہ خود تجربہ نہ کریں۔ تو یہ بات بڑی خوبصورت ہے کہ انسان حملے میں بچ تو جاتا ہے، یعنی ظاہری طور پر، لیکن جب اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مجھ پر حملہ کس نے کیا اور وہ اس کا قریبی دوست، عزیز اور بڑا محبت کرنے والا ہوتا ہے ظاہراً، تو اس وقت وہ اندر سے جیسے ٹوٹتا ہے اور اداس ہوتا ہے۔ شاید زندگی میں وہ ایسا کبھی بھی نہ اداس ہوتا ہے اور نہ کبھی ایسا ٹوٹتا ہے۔